الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ گزشتہ درس میں ہم نے علم الصرف کے متعلق بہت اہم چیزوں کا ذکر کیا تھا، جس کا یاد رکھنا اور اس کا سمجھنا بہت ہی ضروری ہے۔ اس میں اگر کوئی کمی بیشی ہو تو آگے ہمارے لیے بڑھنا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے اگر پہلا سبق آپ سن چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ سبق آپ مس کر چکے ہیں تو آپ اسی کا ریکارڈ سن لیں اور اسی کو سمجھ لیں تاکہ آگے بڑھنا آپ کے لیے آسان ہو۔ گزشتہ درس میں ہم نے ضروری اصطلاحات پڑھی تھی اور اس کے آخر میں ہم نے کہا تھا کہ جو 2 فتحے، 2 کسرے اور 2 ضمے ہو تو یہ تنوین کی علامت ہے، اور تنوین کے لیے ضابطہ یہ ہے کہ یہ کلمہ کی آخر میں آتا ہے۔ اب چونکہ ہم نے کلمے کا لفظ پڑھا تھا تو اس لیے آج سے ہم اپنے مقدمے کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں کلمہ کی تعریف سے۔ کلمہ اس اکیلے لفظ کو کہا جاتا ہے جو ایک معنی بتائے۔ عربی کا کوئی بھی ایک لفظ ہو اور اس کا ایک ہی معنی ہو، قلم، ورق، یہ جتنی بھی چیزیں ہو گئی، مسطرۃ، مروحۃ، شباک، باب، ان تمام چیزوں کا ایک ہی معنی ہے، اس لیے اس کو اگر الگ الگ پڑھیں گے تو یہ ہے کلمہ۔ اور پھر یہ کلمہ 3 قسم پر ہے: اسم، فعل اور حرف۔ یہاں پر یہ بات یاد رکھ لیں کہ صرفی حضرات حرف سے بحث نہیں کرتے، لہٰذا حرف کو ہم اپنے موضوع سے نکال دیں گے۔ حرف کے لیے علم النحو میں بحث کی جاتی ہے اور پوری تفصیل کے ساتھ کی جاتی ہے، لہٰذا حرف کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ باقی رہ گئے اسم اور فعل، تو اس کے متعلق ہم پہلے تو ہم تینوں کی تعریف پڑھیں گے، اسم، فعل، حرف تینوں کی تعریف پڑھیں گے، لیکن حرف کی تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے۔ اسم یہ وہ کلمہ ہوتا ہے جس کا معنی دوسرے کلمے کے ساتھ ملائے بغیر معلوم ہو اور کوئی زمانہ نہ پایا جائے، یعنی جو بذات خود اپنے معنی پر دلالت کرے، کسی دوسرے کلمے کا یہ محتاج نہ ہو، لیکن اس کے اندر کوئی زمانہ نہ پایا جائے۔ زمانے 3 ہیں: ماضی، حال اور استقبال۔ کل کیا ہوا تھا، ابھی کیا ہو رہا ہے، کل کیا ہوگا، ان چیزوں کا تعلق یہ فعل کے ساتھ ہے، اسم کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اسم کی مثال جیسے ضارب، مضروب، الضرب، یہ تمام اسم کی مثالیں ہیں۔ اور اسم کی علامت کے طور پر اگر آپ کے سامنے میں بات رکھوں خلاصے اور آسانی کے طور پر، تو اسم کے اوپر یا تنوین ہوگا یا اس کی شروع میں الف لام ہوگا۔ یہ اس کے موٹے موٹے 2 علامات ہیں۔ الف لام اور تنوین جمع نہیں ہوں گے، ان میں سے ایک چیز خواہ ہوگی، چاہے وہ لفظوں میں مذکور ہو یا تقدیراً ہو، وہ پھر علم النحو والے اس سے بحث کرتے ہیں، لہٰذا ہم آگے بڑھیں گے۔ دوسرے نمبر پر کلمے کا قسم وہ ہے فعل۔ تو فعل یہ وہ کلمہ ہوتا ہے جس کا معنی دوسرے کلمے کے ساتھ ملائے بغیر معلوم ہو اور اس کے اندر کوئی زمانہ بھی پایا جائے۔ اسم اور فعل کی تعریف میں بس یہی فرق ہے کہ دونوں اپنے معنی پر دلالت کرنے میں مستقل ہوتے ہیں، کسی دوسرے کلمے کے محتاج نہیں ہوتے، لیکن اسم کے اندر زمانہ نہیں ہوتا اور فعل کا تعلق زمانے کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ جیسے ضربا، مارا اس ایک مرد نے۔ اب اس ترجمے پر اگر غور کریں، مارا اس ایک مرد نے، تو اس سے واضح ہو رہا ہے کہ مارنے کا جو عمل ہوا ہے یہ گزرے ہوئے زمانے میں ہوا ہے، چاہے 1 منٹ پہلے ہو، چاہے 1 دن پہلے ہو، چاہے 1 سال پہلے ہو۔ یضربو، مارتا ہے یا مارے گا وہ ایک مرد، مارتا ہے اس کا تعلق حال کے ساتھ ہے، یعنی یہ جو ضرب والا کام ہے، مارنے والا کام ہے، اب جاری ہے، اب ہو رہا ہے، تو اس کا تعلق زمانے کے ساتھ ہے، اور جس حرف کے ترجمے میں یہ بات واضح ہو رہی ہو وہ فعل ہو سکتا ہے، فعل کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا۔
یا مارے گا، یضرب کا دوسرا ترجمہ ہوتا ہے مارے گا وہ ایک مرد، تو مارے گا کا تعلق اس لفظ سے واضح ہو رہا ہے کہ یہ کام آئندہ زمانے میں ہونے والا ہے، لہذا انتظار کرنے کی ضرورت ہے۔ تیسرے نمبر پر اسم کا جو قسم ہے وہ ہے حرف۔ حرف یہ وہ کلمہ ہوتا ہے جس کا معنی دوسرے کلمے کے ساتھ ملائے بغیر معلوم نہ ہو اور کوئی زمانہ بھی نہ پایا جائے، یعنی یہ تو اکیلے کلمے کے اندر، کلام کے اندر، اکیلے کلام کے اندر اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا، اگر کلام کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو پھر اس کا معنی اور مطلب سمجھ میں آتا ہے، لیکن اگر اکیلے ہو تو کوئی معنی اس کا سمجھ میں نہیں آئے گا۔ جیسے من اور الا جتنے بھی حروف ہیں، اب تمام حروف میں سے ہر ایک حرف کا اپنا اپنا معنی ہوتا ہے، مثلا من کا ترجمہ ہے سے، الا کا معنی ہے تک، تو اگر اس کے شروع میں کوئی اور حرف نہ ہو تو اس کا معنی سمجھ میں نہیں آتا، بس سے تک، اب اس کا کیا معنی بنتا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ ہاں اگر اس کے ساتھ ہم اسم اور فعل ملائیں، جیسے سرت من البصرۃ الی الکوفہ، اب یہاں پر من اور الا کا ترجمہ سمجھ میں آتا ہے کہ جو بندہ چلا وہ بصرہ سے چلا اور کوفہ تک چلا، یعنی اس کے چلنے کی ابتدا اور انتہا کے اوپر یہ من اور الا دلالت کر رہے ہیں۔ آج ہم نے یہی تین چیزیں پڑھی، اسم اور فعل اور حرف، یہ تینوں کلمے کے قسمیں ہیں۔ اس کو یاد کرنے سے پہلے جو گزشتہ درس ہم نے ریکارڈ کروایا تھا وہ از حد ضروری ہے، جب تک وہ یاد نہ ہو تب تک بات آگے نہیں بڑھے گی، اس لیے وہ بھی ضروری ہے، اور مقدمہ آج سے ہمارا شروع ہو چکا ہے، اور آگے بڑھنے کے لیے اس سبق کا یاد کرنا بھی از حد ضروری ہے، لہٰذا آپ سے درخواست ہے کہ اس سبق کو یاد کر لیں، سمجھیں اور اپنے دل اور دماغ میں بٹھائیں تاکہ ہمارے لیے آگے بڑھنا آسان ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔